اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر ہمیشہ کی طرح فخر النساء جماعت چہارم کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو اور موسٹ ویلکم نئی کلاس کے لیے، جماعت چہارم کے لیے۔ اور آج ہم جو لیکچر دینے جا رہے ہیں اور جو آپ سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کی اگلی کلاس کے لیے، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے حمد۔ ہمارا ایک دفعہ اسٹوڈنٹس پھر سن لیجئے کہ یہ آپ کا جماعت چہارم کا نیا لیکچر ہے نئی کلاس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور آج جو ہمارا سبق ہے دوبارہ سے سنیے، اس کا عنوان ہے حمد۔ تو جیسا کہ اسٹوڈنٹس اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا اور آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا ماشاءاللہ سے کہ حمد کیا ہے۔ تو حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو اور بڑائی بیان کرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی نظم یا ایسی بات کہی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی اس کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اور وہ تعریف کیا ہے؟ اس کائنات زمین اور آسمان کی وسعتوں یعنی گہرائیوں اور ہر جگہ پر جو اس کی رہنمائی اور قدرت ہے اس کے بارے میں بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا یعنی اس کو پکارنا، اس کو بلانا، اس کو یاد کرنا۔ وہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کو نماز اور قرآن اور روزے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں ان تمام دنیا اور کائنات کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ۔ تو آئیے آج ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور دیکھتے ہیں کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو چلیں ہم اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق نمبر 1 ہے جس کا عنوان ہے حمد۔ تو آئیے ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوش نمائی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی، جاڑا گرمی بہار برسات۔ اسٹوڈنٹس، جاڑا سردی کے دنوں کو کہتے ہیں۔ ہر رت میں نیا سما نئی بات، رت ہوتا ہے موسم۔ جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا یعنی کانپتا، سردی کا لگنا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا، پھوٹی نئی کونپلیں شجر میں، کونپلیں برڈ کو کہتے ہیں جو کہ کلی جس سے پھول بنتے ہیں، ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں، گرمی نے زمیں کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ، برسات میں دل ہیں بادلوں کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ اسٹوڈنٹس، یہ دل کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں گی، یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ گروہ ہوتا ہے۔ پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے، قدرت کی بہار دیکھنے کو، روشن آنکھیں بنائی دو دو، دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زباں کھولیں، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر، بے شک۔ چلیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو اردو کا یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ جس طرح کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہا جاتا ہے، اور آپ نے اس حمد یعنی نظم سے بھی سیکھ لیا کہ کس کو کہا جاتا ہے حمد، اللہ کی تعریف کو۔ تو آئیے اب ہم بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں اور کیا کہا گیا ہے جس سے ہمیں سبق اور سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ہے لیکچر نمبر 1 جماعت چہارم کے لیے، سبق نمبر اس کا 1 ہے، اس کا عنوان ہے حمد۔ تو یہاں پر سوال نمبر 1 ہے، الفاظ کے معنی لکھیں جو کہ ہمیشہ کی طرح پچھلی کلاسز کی طرح آپ کے سبق اور کتاب میں دیے جاتے ہیں۔ تو اس کو بورڈ پہ آپ اچھے طریقے سے سمجھیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے، اور اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس آپ نے بار بار ان لیکچرز کو سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور بہتر ہے کہ آپ اپنی کاپی پہ کسی بھی کاپی پہ اس کو نوٹ کریں اور سمجھیں۔ تو آئیے الفاظ معنی نمبر 1 ہے خوش نمائی۔ خوش نمائی ہوتا ہے خوبصورتی، کسی بھی چیز کی خوبصورتی آپ لے لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر لیکن ہم میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزوں کی خوبصورتی ہے۔ نمبر 2 ہے قادر، طاقت رکھنے والا، قدرت والا، طاقت والا تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ حکمت، حکمت کی باتیں اکثر آپ نے لفظ سنا ہوگا، اور آگے بھی چل کے آپ یہ پڑھیں گے اور سنیں گے، اس کا مطلب ہے عقل، دانائی یعنی سمجھداری۔
उसके बाद है दल। दल आपने इसमें पढ़ा था, तो दल का मतलब पहली दफ़ा आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, तो इसका मतलब है ग्रो, बादलों का तय दर तय इकट्ठा होना। कि इसमें भी अल्लाह ताला की कुदरत बताई गई है कि दल के दल इकट्ठे हो जाना, यानी आसमान पे अल्लाह जब बादल बरसाने से पहले इकट्ठे कर देते हैं सबको दल बना के इस सूरत में, ग्रो में इकट्ठा होने की सूरत में, तो वो नेमत और रहमत और बारिश बन के आते हैं। यानी किसी भी चीज़ का बादलों का तय दर तय इकट्ठा होना ख़ासतौर पर इसी के लिए इस्तेमाल हुआ है। वैसे ग्रो भी होता है। थरथराना, इसका मतलब होता है कांपना। जब हमें बहुत सर्दी लगती है तो हम कांपते हैं, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 2, अल्फाज के जुमले बनाएं। ये आप तख्लीकी तौर पे बनाएंगे, और तख्लीकी होता है कि आपने ख़ुद से मतलब समझने के बाद उन जुमलों को अपने अल्फाज में बनाना है। नंबर 1 है हिकमत, नंबर 2 कादर, नंबर 3 रुत, नंबर 4 खुशनुमाई, नंबर 5 पे बरसात, ये मौसम है। उसके बाद है हिकमत, आपको वही पता है, समझदारी दनाई की बातें हैं। कादिर कुदरत वाला है, रुत का मतलब समा मौसम, खुशनुमाई खूबसूरती, बरसात एक मौसम का नाम है जिसमें बारिशें होती हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 पे सवालात के जवाबात हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने सवालात लिख दिए हैं, इसके जवाबात में आपको जो है, आप वैसे अगर तहलीकी तौर पर इसको करना चाहें तो आप ख़ुद भी लिख सकते हैं माशाल्लाह से। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, अगर आप इन चीज़ों को ख़ुद लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं इनके जवाबात आपको भी बाद में बताती हूँ। यहाँ हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है हर शय के बना दिए हैं जोड़े से क्या मुराद है, ठीक है जी। सवाल नंबर 2, इस नज़म में जिन मौसमों का ज़िक्र हुआ है इनके नाम लिखें। हिकमत से नहीं है कोई हाली से क्या मुराद है। सवाल नंबर 4 यहाँ दिया गया है, अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है, 2 बातें बताएं। तो सवाल नंबर 5 में है दूसरे और तीसरे शेर की नसर बताएं। तो स्टूडेंट जो सवाल नंबर 5 है ना, तो यहाँ पर मैं जो नसर है ये आपके लिए एक नया लफ्ज़ होगा, और लेकिन जब आप अगली जमातों में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके मतलब को और मज़ीद समझ सकेंगे। लेकिन यहाँ मकसद ये है, नसर से मुराद है एक ऐसी नज़म, और नज़म के अंदर जो इशार होते हैं, जैसा हम ये बोलते हैं कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई और फूलों और फलों से सजाई, इसको एक शेर कहेंगे, ठीक है। और ये चिड़ियाघर वाला शेर नहीं है स्टूडेंट, ये एक शेर है नज़म का, इसको शीन एंड रे से लिखते हैं। तो इसके बारे में अपने लफ्ज़ों में बताना नसर कहलाता है। ये तो नज़म है ना, ऐसे जोड़ के हमने एक उसकी सूरत में, रिधम की सूरत में बोला है, ये दुनिया अल्लाह ने बनाई फूलों और फलों से सजाई, तो इसको हमने दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल करके नसर करनी है। तो अब हम ना अपने सवालात के जवाबात की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन जवाबात में क्या है। स्टूडेंट्स, हर शय के बना दिए जोड़े से क्या मुराद है, तो इसका जवाब ये है कि इससे मुराद है अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर जानदार को नर और मादा पैदा किया है, ठीक है। हर जानदार कह रही हूँ मैं, उसमें इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, मेल फीमेल नर मादा को पैदा करके इसके जोड़े बना दिए हैं, इसलिए हर शय के जोड़ों से मुराद है। और अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं समझती हूँ कि हर चीज़ के साथ दूसरे का जोड़ा है, सुबह शाम, दिन रात, ज़मीन आसमान, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, इसको आप मुतज़ाद के तौर पे अल्फाज मुतज़ाद भी कह सकते हैं, और इसको किस चीज़ से इंटरेक्शन, एक जोड़ा भी कह सकते हैं। हर चीज़ का एक पेयर है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसके बाद है सवाल नंबर 2, इस नज़म में जिन मौसमों का जिक्र हुआ है इनके नाम लिखें। तो स्टूडेंट्स, इस नज़म में 4 मौसमों का जिक्र हुआ है। इनमें हुआ है जी जाड़ा यानी सर्दियों के दिन, गर्मी, बहार और बरसात का जिक्र किया गया है, ठीक है जी। सवाल नंबर 3 है हिकमत से नहीं है कोई हाली से क्या मुराद है, क्योंकि अल्लाह कुदरत वाले हैं, ताकत वाले हैं, हिकमत वाले हैं, वही समझते हैं कि निज़ाम कायनात कैसे चल रहा है। तो इससे मुराद है कि अल्लाह ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार और बेवजह पैदा नहीं की। स्टूडेंट्स, जो जवाबात मैं आपको बता रही हूँ इसको आप बार बार लेक्चर्स में बार बार सुने। ये नहीं करना कि आपने एक दफ़ा लेक्चर सुन के छोड़ देना है, बार बार सुने इन जवाबात को, मेरे कहे हुए जवाबात को लिख लिख के देखें और फिर इस चीज़ को समझें। उसके बाद है सवाल नंबर 4,
اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے، 2 باتیں بتائیں۔ ویسے تو ہزاروں باتیں اللہ کے ذکر کی اور شکر کی، لیکن یہ صرف 2 پوچھی ہیں۔ تو دوسرے اور تیسرے شعر کی جو آپ نے بتانا ہے، جی 2 باتیں بتانی ہیں۔ چوتھا ہے اس میں نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک تو بات یہ ہے۔ نمبر 2 ہے ہمیں حمد و ثنا کر کے اس کی دی ہوئی چیزوں کا بھی شکر کرنا چاہیے۔ یعنی 2 طریقے ہیں، ہم اس کا مطلب ویسے تو بہت سے طریقے ہیں، آپ جو مرضی انداز اپنائیں، لیکن یہاں 2 پوچھے ہیں تو وہ یہ ہیں۔ آپ اپنے طور پہ بھی اسٹوڈنٹس لکھ سکتے ہیں جو بھی، کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں ان کو کھائیں، استعمال کریں، پہنیں، پئیں اور شکر کرتے جائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نعتیں لکھیں، نظمیں لکھیں، تعریفیں لکھیں، اس طریقے سے بیان کریں، نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، اس کا ذکر کریں، یہ بھی اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے دوسرے اور تیسرے شعر کی نثر بتائیں۔ تو اس میں ہے کہ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز انوکھی اور نرالی ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد اللہ نے بنائی ہے، ایک بات۔ تیسرے شعر میں کہا ہے کہ رات کو بہت سے، شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رات کو بہت سے تاروں سے بھر کے نا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہے، سجا دیا اس آسمان کو، اور دن کو سورج کی روشنی سے روشن منور کر دیا ہے۔ تو یہ دوسرے اور تیسرے شعر کے بارے میں نثر تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی۔ جی تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہوم ورک جو بتائے گئے کام کو سمجھ کر کاپی میں آپ نے لکھنا ہے، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی، اسی امید کے ساتھ آپ اپنی ٹیچر کو اجازت دیں۔